السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تین بڑی خبریں۔ پہلی بڑی خبر تو ہے مریم نواز صاحبہ کی واپسی، جو پاکستان واپس آ چکی ہوئی ہیں 3-4 ماہ کے بعد۔ دوسرا عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے، اچھی خبر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ چیلنج کا سامنا نہیں کر پاتے تو پھر ان کو معافی مانگنا پڑے گی، وہ بھی آصف زرداری سے۔ فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے، فواد چودھری صاحب کو جیل سے نکال کر اسی طرح واپس جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جی پولیس کا ریمانڈ دے دیں، ان کو اپنا جسمانی ریمانڈ دے دیں، جس طرح شہباز گل صاحب کا دیا گیا تھا۔ تو معاملہ جو ہے فواد چودھری صاحب کا وہ اتنا سادہ نہیں ہے، سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جس طرح کی انتقامی کارروائیوں کا شکار ہوئی، عمران خان صاحب کے لیے راستہ بنانے کے لیے جس طرح ان کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ظاہر ہے اس میں جو سب سے بڑا شکار جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوئی تھی۔ ایک بار نہیں 2 بار ان کو جیل بھیجا گیا تھا، اور پھر اس سے بھی بڑی چیز یہ ہوئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو جیل میں اور جیل سے باہر جب رہا ہوئی، ان کی سزا جو ہے معطل کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد بھی ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو مریم صاحبہ کا جو بیماری تھی وہ ظاہر بڑھتی گئی، تھائرائیڈ کا عام سا تھائرائیڈ تھا، وہ بڑھ کر جو ہے وہ ذرا بگڑ گیا تھائرائیڈ۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو انتقامی کارروائیاں ہوئی تھیں، یا جس طرح عمران خان کے مخالفین کو خاموش کرا دیا گیا تھا، اب وہ سارا کچھ واپس ہو رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ واپس آئی ہیں تو گہما گہمی جو ہے پاکستان کی سیاست میں، بلکہ گرما گرمی اب وہ بڑھے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ سارا دن ون سائیڈڈ بولتے رہیں گے اور کوئی ان کو کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہوگا، یا کوئی اپنا جو ہے وہ موقف اور اپنا بیانیہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ قوم میں لانے والا نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ کی واپسی یا مریم نواز صاحبہ کو سیاسی کردار جو دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ مریم نواز کے علاوہ عمران خان صاحب کو کوئی کاؤنٹر کر نہیں پا رہا مسلم لیگ نون میں۔ جس طرح کا لب و لہجہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے، مریم نواز صاحبہ بعض اوقات اس سے زیادہ آگے جا کر عمران خان صاحب کو جواب دیتی ہے، اور عمران خان صاحب کو ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کے انتخابات کے دوران عمران خان نے جو ہے وہ ایک الزام لگایا تھا، انتخابی مہم کے دوران عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ جی وہ مریم نواز کا جو نواز شریف کا پوتا، یعنی مریم نواز صاحبہ کا بیٹا، حالانکہ نواسہ تھا، وہ وہاں پر اپنا کروڑوں روپے کی خرچ کر کے وہاں پر پولو کھیل رہا ہے۔ تو وہ تو وہاں پر جس ادارے میں پڑھتے تھے، جنید صفدر صاحب وہاں کی ٹیم کے پولو کے کیپٹن تھے، تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا تھا کشمیر کے الیکشن کیمپین کے دوران کہ نواز شریف کا نواسہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس نہیں پل رہا آپ کے اولادوں کی طرح، آپ کے بچوں کی طرح۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بچوں پر بات کرنا بند کر دی تھی، ڈیفینسو ہو گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، بلکہ جمائمہ خان کو بیچ میں مداخلت کرنی پڑی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو سیاست میں مت لاؤ۔ مریم نے کہا تھا کہ جی مجھے اچھا نہیں لگتا بچوں کو سیاست میں گھسیٹنا، لیکن یہ جو شخص عمران خان صاحب ہے وہ انہوں نے مریم کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی گھٹیا سوچ کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کی جو واپسی ہے ان میں جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ سیاسی ٹارگیٹ بھی ہیں، تنظیمی ٹارگیٹ بھی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو اگلی ذمہ داری ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نئے کردار میں نئی ذمہ داری کے ساتھ نیا کردار نبھانے آ رہی ہوں، تو ایک کردار تو جو آج انہوں نے آتے ہی بتا دی ہے کہ جی وہ تنظیم کو متحرک کریں گی، اپنی تنظیم میں اختلافات وہ ختم کریں گی، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ تنظیم کے اندر اختلافات ہیں، جماعت کے اندر نچلے لیول پر، اور وہ ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ جماعت میں ہوتے ہیں اس طرح کے اختلافات نچلے لیول پر۔ لیکن جو بات ہے اصل وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ کو جو اگلی ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری تو مریم صاحبہ کو اپنا مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کی، پنجاب میں اب نکلیں گی، خیبر پختونخوا میں جائیں گی، انتخابات دونوں صوبوں کے ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو خیر وہ انتخابات پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مگر انتخابات ظاہر ہوں گے، تو اس کو لیڈ اس کی الیکشن کیمپین کو جب تک نواز شریف صاحب نہیں آتے مریم نواز صاحبہ کریں گے، اور نواز شریف آئیں گے بھی تو شاید ان کو صحت اس طرح اجازت نہ دے جس طرح پہلے نواز شریف صاحب روزانہ 2 جلسے کرتے تھے، 3 جلسے کرتے تھے۔ جو الیکشن مہم ہوتی ہے وہ پراپر ایک مطلب ہر ضلع میں جانا پڑتا ہے، تو وہ بہت کیا کہتے ہیں ہوتا ہے، وہ ہیکٹک قسم کا
کام ہوتا ہے، تو شاید نواز شریف صاحب کو صحت اجازت نہ دے، وہ خود نہ کر پائیں، لیکن مریم نواز صاحبہ اس کو لیڈ کریں گی۔ نواز شریف صاحب خود بھی آئیں گے تو وہ بھی چنیدہ جلسے کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اب ذمہ داری ہے مریم نواز صاحبہ کی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ ایک تو یہ کر رہی ہیں، دوسرا ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کا ٹاسک ان کو دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ کو جو اگلی ذمہ داری ہوگی، انہوں نے کہا نا نئے کردار اور نئی ذمہ داری کے ساتھ، تو جو ان کا نیا کردار ہوگا چیف آرگنائزر کے علاوہ، وہ اگلا ہوگا پنجاب کا چیف منسٹر بننا۔ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کے ہوں گے انتخابات صوبائی، تو اس میں الیکشن لڑ سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ ابھی بھی جو قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں، ابھی پی ڈی ایم نے فیصلہ اس کا نہیں کیا کہ انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ جو ضمنی انتخابات پی ٹی آئی کے استعفوں کی وجہ سے جو نشستیں خالی ہوئی ہیں، ان ضمنی انتخابات میں بھی مریم نواز صاحبہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے اب گراؤنڈ خالی چھوڑنا، وہ جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک میجورٹی اور پھر پیپلز پارٹی، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جی ہمیں گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عمران خان خود لڑتے ہیں یا کسی اور کو لڑاتے ہیں، ہمیں میدان میں اترنا چاہیے۔ عمران خان صاحب اب 33 نشستیں میرا خیال ہے جن پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، شیڈول الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کا دے دیا ہوا ہے، تو ان پر اب 33 کے 33 پر بے شک عمران خان صاحب اکیلے لڑیں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو الاؤ نہیں کرے گا، الیکشن کسی صورت نہیں کرے گا۔ ان کے کاغذات پر بھی سوال اٹھیں گے قانونی کہ بھئی ایک شخص عادی بنا ہوا ہے، الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن لڑ کے اس کے بعد وہ حلف نہیں اٹھاتا اور حق خالی پڑے ہوتے ہیں، یا قومی خزانہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں الیکشنوں پر، اور یہ شوق پورا کرنے کے آ جاتا ہے کہ جی میں کل ہی لڑاں گا۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اجازت ہی نہ ملے۔ اگر عمران خان صاحب اکیلے الیکشن نہیں لڑتے تمام حلقوں پر، اور مسلم پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس الگ سے کینڈیڈیٹس ہوں گے یا جن کے استعفے منظور ہوئے ہیں، ان کو اگر الیکشن لڑایا جائے گا وہاں پر، تو پھر امکان ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ہیں لوگ، وہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو، جہاں جہاں سے حلقے خالی ہوئے ہیں وہاں پر الیکشن لڑیں گے۔ تو اسی لیے مریم نواز صاحبہ کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ ایک تو تنظیمی، اور اس کے علاوہ اب ان کو پارلیمانی سیاست کے اندر ان کو تجربہ دینے کے لیے، اس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اسی طرح کا ایک ماڈل مسلم لیگ نون کے اندر سوچا گیا ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے پنجاب کا، اور اگلی حکومت کیونکہ کولیشن بنے گی، تو کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کرنا بہت ٹینشن والی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا کولیشن گورنمنٹ اگر مریم نواز صاحبہ کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، اور نواز شریف صاحب اگر خود اہل نہیں ہوتے، اگر ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کا تو کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہوں گے پھر مسلم لیگ نون میں، تو پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے لیے سوٹیبل پوزیشن جو ہے وہ سوچا گیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے ہو، کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ کو آج ہی کہہ دیا جائے کہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب مائنس نواز شریف کا جو فارمولہ اپلائی کیا گیا تھا مسلم لیگ نون نے وہ قبول کر لیا ہوا، تو نون لیگ وہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب انہوں نے کل جو ایک اپنا جعلی پریس کانفرنس میں، جعلی پریس کانفرنس اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سوال جواب نہیں لیتے، ٹی وی پر آ جاتے ہیں، بول کر چلے جاتے ہیں کیمرے کے سامنے آ کر، جس طرح میں بول رہا ہوں، مطلب میں پریس کانفرنس تو نہیں نہ کر رہا، میں ویلاگ کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں گا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ نیچے لوگ جو ہے کمنٹس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ لوگوں کا کسی کو بات پسند آتی ہے، کسی کو ناپسند آتی ہے، ان کا رائٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جعلی پریس کانفرنس ہوتی ہے عمران خان صاحب کی، تو جعلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے آصف زرداری نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں مجھے مروانے کے لیے۔ اب اس کو ایک تو پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو لیگل نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی معافی مانگو، بیان واپس لو، ورنہ پھر قانونی کارروائی کا سامنا کر لو۔ تو میں نے کل ہی اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو بات کر دی ہے ان کو ثابت کرنا پڑے گی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آصف زرداری کے اوپر باقی الزام تو لگا دو، دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دینے اور ان کے ساتھ تعلقات ہونے، یہ کون بات کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب۔ کون سے عمران خان صاحب جو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں، انٹرویوز میں کہتے ہیں، پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں، یہ جو جعلی پریس کانفرنسز ان میں کہتے ہیں کہ جی میں تو طالبان کو، جو ٹی ٹی پی تھی، ان کو تو سیٹل کرنا چاہ رہا تھا پاکستان میں نے تو ان کو پیسے دیے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو طالبان کی سپورٹ کرتے ہیں، جو طالبان کے خلاف ہونے والے ریاست پاکستان کے ہر آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ آپریشنز کب ہوتے ہیں؟ معاہدوں کے بعد، یعنی جب معاہدے ہو جاتے ہیں اور معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی کرتے ہیں جو اپنا ہے ملیٹنٹس، تو اس کے بعد جو ہونے والی کارروائیاں ہیں ریاست کی، عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، افواج کی حفاظت کے لیے، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، عمران خان صاحب ان آپریشنز کی مخالفت کر کے
دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں آصف زرداری پر، تو پیپلز پارٹی نے ان کو کہہ دیا کہ جی پہلے تو آپ ثبوت دینا۔ اور دوسری چیز، ایک امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں آپ کو، کہ آپ کو یاد ہوگا جب مارچ میں فروری میں آصف زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے ملاقات کے بعد اناؤنس کیا تھا 6 فروری کا دن ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اگلے دن یا اس سے اگلے دن میلسی میں جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، آصف زرداری تم میری بندوق کی شست پر ہو، میں تمہارا شکار کروں گا۔ انہوں نے تو نشست کہا تھا لیکن شست۔ تو ایک شخص جو بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ دھمکی دے رہا تھا کہ میں آصف زرداری کو ماروں گا، بندوق کی شست پر کون ہوتا ہے؟ بندوق کیا ہوتی ہے؟ سیاسی شکار کی انہوں نے بات نہیں کی تھی، انہوں نے سیدھے الفاظ میں پہلا شکار تو آصف زرداری تمہارا کروں گا۔ زرداری صاحب کے بقول کے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں، فواد چودھری، بابر اعوان، اس طرح، وہ جانتے ہیں مجھے کہ عمران خان کو اگر پولیٹیکلی کوئی بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا عمران خان صاحب کے منصوبوں کو کوئی اگر بندہ ناکام بنا سکتا ہے تو آصف زرداری ہے، اسی لیے عمران خان صاحب جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دھمکی دی تھی خود۔ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آصف زرداری مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، تو اب اس کے ثبوت عمران خان صاحب کو دینے ہوں گے، یہ تماشا نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے جو صرف اعلان کیا، اعلان سے کام نہیں چلے گا، ان کو یہ معاملہ عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ سیاست میں اتنی پولرائزیشن، اتنی نفرتیں، یہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں، تو اس کو کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا۔ عمران خان صاحب اگر باز نہیں آ رہے تو ان کو کسی طریقے سے، قانونی طریقے سے، کسی اور طریقے سے روکنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو۔ اب وہ دیکھیں، سیاسی طور پر تو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ مریم نواز میدان میں، بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنا الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو وہ بھی میدان میں آ جائیں گے، وہ نہیں آتے تو آصفہ بھٹو آ جائیں گی۔ تو پولیٹیکلی وہ جو ایک تھا نا کہ ون سائیڈڈ چل رہا تھا معاملہ، عمران خان اکیلے دوڑے جا رہے تھے، اب وہ عمران خان صاحب کے لیے سہولت ختم ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب کو ملے گا وہ کیا ہوتا ہے، ٹکر کے لوگ ملیں گے بات کرنے میں، جواب دینے میں، اور پھر عمران خان صاحب اکیلے بیٹھ کر جلسے بھی کر رہے ہوتے تھے، لانگ مارچز بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کا اچھا خاصا کراؤڈ ہے، جہاں جس جلسے سے جو جلسہ ہوا ہے ان کا استقبالی جلسہ، اس میں ٹھیک ٹھاک لوگ آئے ہوئے ہیں۔ 2-3 دن کی وہ اس پہ تھی کیا کہتے ہیں، نوٹس پر یہ تیاری ہوئی ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ مومنٹم بنے گا۔ مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو عمران خان صاحب کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت میں ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ حلوہ ہے، حلوہ نہیں ہوگا، سیاست حلوہ نہیں ہوتی۔ سیاست کرنے کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر 4 آپ کے خوش آمد صحافیوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ 2/3 میجارٹی لے کر جا رہے ہو تو آپ لے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب نظر آ گیا نا کتنی 2/3 میجارٹی عمران خان صاحب لے سکتے ہیں۔ تو خیر، ایک تو یہ معاملہ تھا کہ اب آصف زرداری عمران خان صاحب کو ثابت کرنا ہوگا زرداری صاحب کے اوپر لگائے گئے الزامات کو، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے۔ اور اچھا، دوسرا عمران خان صاحب نے ایک اور بھی الزام لگایا کہ جی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، اور پھر کیونکہ میرے گھر کا راستہ ہے، زمان پاک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو یا مال روڈ سے جانا پڑتا ہے ادھر سے، تو وہاں پر پوری سڑک جو ہے وہ کینال روڈ، وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کی جیسے بلاک ہے۔ وہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے حفاظت کے لیے کچھ جتھے بٹھائے ہوئے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ دلیر بھی بہت ہے نا، گرفتاری کا سنتے ہیں تو پرائیویٹ لوگوں کو بلا کر، آپ کو یاد ہوگا بنی گالہ میں بھی اس طرح لوگوں کو، مسلح لوگوں کو بٹھا دیا تھا عمران خان صاحب نے۔ اور پھر ایک وہ وہاں پر واقعہ بھی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، یا جو عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے کے لیے جو لوگ آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گولی چلا کر ایک راہگیر کو زخمی بھی کر دیا تھا، جن کا وہاں آس پاس گھر تھا، جن کا روزانہ آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اس طرح لوگ بٹھا دیے، سڑک بلاک ہوئی ہوئی ہے۔ وہ جو اپنا زمان پارک کی سروس لین ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے، اس گلی میں جانے والے جو لوگ وہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو مجھے ثاقب نثار صاحب یاد آ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے لیے 2018 میں ماحول بنایا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کے سارے مخالفین کے خلاف ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے پاس جتنی سرکاری سیکیورٹی ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، واپس لی جائے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، جن کو خطرہ تھا، جن کو تھریٹس تھے، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی، وہ تو ساری جیلوں میں تھی۔ اچھا، ادھر اپنا خیبر پختونخوا میں بلور خاندان سے پھر آپ کو یاد ہوگا کیجولیٹی ہو گئی تھی، بلور خاندان کا نوجوان ہارون بلور، وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو
تو عمران خان کے مخالفین کے خلاف سے اس وقت سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی تاکہ عمران خان کے لیے وہ بیچارے الیکشن کیمپین نہ کر سکے، اور عمران خان صاحب کے لیے کھلا گراؤنڈ چھوڑا گیا تھا تاکہ عمران خان صاحب دندناتے پھریں۔ تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے سیکیورٹی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، واپس لے لی گئی ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ الزام بھی اسی وجہ سے لگا رہے تاکہ سیکیورٹی ان کو میسر ہو۔ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کو سیکیورٹی مکمل جو ہونی چاہیے فول پروف ان کے لیے وہ دستیاب ہونی چاہیے، لیکن پھر وہ جو ہوا تھا نا عمران خان صاحب کی سہولت کاری کے لیے، اس کا بھی قوم کو حساب دینا چاہیے کہ جو کچھ کیا گیا تھا۔ آخری بات ہے فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کل جوڈیشل کر دیے گئے تھے، جوڈیشل کسٹڈی میں ریمانڈ پر جیل بھیج دیے گئے تھے، لیکن اس کو چیلنج کیا پولیس نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ابھی ان سے تو بہت کچھ برآمد کرنا ہے بھائی، ان کے لیپ ٹاپ، موبائلز اور باقی چیزیں کافی تفتیش ہونی ہے، تو لہٰذا انہوں نے سیشن کورٹ میں جو جوڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ تھا اس کو اسی طرح چیلنج کیا تھا جس طرح شہباز گل صاحب کا، بالکل ڈٹو سیم ریل چل رہی ہے، جیسے شخصیت بدل گئی ہے، روتے ہوئے چہرے کی جگہ مسکراتا ہوا چہرہ آ گیا۔ بلکہ آج تو میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں ہبا چودھری، انہوں نے کہا تھا کہ جی فواد عدالت میں بچیوں کا پوچھ کر رو پڑے تھے کیونکہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں نے پہلے بھی کہا کہ مریم صاحبہ کو علاج کی سہولت نہیں تھی، آصف زرداری سے ملنے گئی تھی، آصف زرداری کو جیل کے اندر علاج کی سہولت نہیں تھی، زرداری صاحب بیمار ہو کر تقریباً ادھموئے ہو کر ان کو اپنا ہسپتال لایا گیا، اور ڈر کر جیل عمل لینے کے کچھ ہو نہ جائے، تو ہسپتال آئے جب اسلام آباد میں تو آصفہ بھٹو باپ سے ملنے جا رہی تھی، ان کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ تو نہیں ہونا چاہیے، جو فواد صاحب کو فواد صاحب کی بیٹیوں سے اہل خانہ سے ملنے دیا جانا چاہیے، قانون جس کی اجازت دیتا ہے۔ تو بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈٹو وہی ریل چل رہی ہے شہباز گل صاحب والی۔ تو ان کو کل جوڈیشل کر دیا گیا تھا، پولیس نے چیلنج کیا اور عدالت نے پولیس کا جو ہے وہ اپیل منظور کر لی، اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ جی دوبارہ ان کو ریمانڈ ان کا پولیس کو دے دیا جائے۔ اب دیکھیں فواد چودھری صاحب قائم رہتے ہیں یا بقول عمران خان صاحب کہ شہباز گل ٹوٹ گئے تھے بالکل، شہباز گل صاحب کی طرح ٹوٹ جاتے، کیونکہ شہباز گل ابھی یہی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کسٹڈی میں ہوا تھا اس سے ابھی تک اس ٹراما سے وہ نکل نہیں پا رہے۔ تو پتہ نہیں فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شہباز گل کے ساتھ کچھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا، بلکہ عمران خان صاحب تو جنسی زیادتی کا بھی الزام لگاتے رہے۔ تو بہرحال فواد چودھری صاحب کے ساتھ دوبارہ لیگل جو پروسیجر ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو شہباز گل والا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔